آپ کئی برسوں سے ایران میں مقیم ہیں. ابھی حالیہ جنگ میں جو کچھ ہوتا رہا دنیا نے دیکھ لیا. جنگ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے دنیا نے وہ نہیں دیکھا. جنگ کے دوران جو کچھ ہوا وہ تو دیکھا ہے. صحیح. جنگ کے بعد اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا کہ تاریخ کی بدترین جو ہے ان کی کرنسی ڈاؤن گئی. صحیح. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ان کا شہری انفراسٹرکچر جو ہے اسے اس حد تک نقصان پہنچا ہے کہ خود وہ 350 پونے 400 ارب ڈالر کا کلیم کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ زندگی وہاں پہ مسلسل نیچے چلی جاتی جا رہی ہے اور معاشی منظرنامہ بھی بدحالی کا شکار ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلاکڈ کے بعد امریکہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کی سانسیں دبا دیں, یہ ابھی کچھ عرصے میں اکھڑیں گی, ابھی اکھڑیں گی. مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک مہینے میں ایران میں لوگوں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ سر بہت اچھی. 40 دن تو میں خود وہاں تھا نا. سیز فائر کے تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں, اور شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا میرے گھر میں کیجولیٹی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. سر ان 40 دنوں میں کسی ایک جنرل اسٹور کے اوپر اشیاء خوردنوش کے حوالے سے کوئی رش نہیں تھا. نارمل روٹین کی زندگی تھی. میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, چونکہ لوگوں کو نہیں پتا اور مس انڈرسٹینڈنگ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے نا لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایک کسی جنرل اسٹور کے اوپر ایک ایکسٹرا آدمی کا جنگ کے دنوں میں رش نہیں تھا, خوف کے مارے کہ کل ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کوئی رش نہیں تھا. بالکل نارمل زندگی گزاری ہے. خدا شاہد ہے, ہم نے بالکل نارمل زندگی گزاری ہے. اور ابھی بھی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے بعد بھی زندگی کے اسٹینڈرڈز کو آپ کرنسی کی ڈی ویلیویشن یا اس کی ویلیو سے تو چیک نہیں کرتے ہیں نا. وہ چیک ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے, آپ کا تعلیمی معیار, آپ کے صحت کے معاملات پورے ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی کا پہیہ کیسا چل رہا ہے. انرجی کے حوالے سے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی کے گھر کا اے سی یا پنکھا بند نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے یہ گزارش کی ہے کہ گرمیاں زیادہ ہو جائیں تو اے سی 2 ہوں تو ایک استعمال کریں, تاکہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے جن مثلا انرجی اسٹرکچرز کو ہٹ کیا گیا ان کی تعمیر تک کوئی کرائسس وجود میں نہ آئے, کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے. کرائسس سے مراد اچھا پیٹرول کے لیے انہوں نے کہا کہ پیٹرول میں اگر آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 1 گاڑی یوز کریں, بس یہاں تک انسٹرکشنز ہیں. یا مثال کے طور پہ آپ دن میں 10 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے تھے تو 2 لیٹر کم کر دیں, تاکہ یہ کرائسس ہمارا جب تک کہ چیزیں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی ہیں, اور یہ کوئی بھی ملک کہے گا نا سر. پیٹرول کی کمی کی منطق سمجھائیے. جب ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اپنے ذخیرہ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں سے رساؤ دیکھنے کو مل رہا ہے, تو پھر وہاں پہ نہیں وہ اس کو رد کر دیا انہوں نے. وہ جو رساؤ کا سلسلہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے رد کر دیا اس کو. انہوں نے کہا اس کا ایکسیس ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ایکسیس ہو بھی نہیں سکتا سر. برابر میں افغانستان ہے, ایران کے ذریعے جتنا پیٹرول افغانستان میں استعمال ہوتا ہے اس وقت, ڈیزل پیٹرول سب ایران سے جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایران کے اطراف کے ممالک ہیں وہاں بھی بہت ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. پھر ایران کے اندر کم از کم 9-10 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے استعمال میں چیزیں آ رہی ہیں. ذخائر کا مسئلہ ہے. کمی سے مراد جو ذخیرہ کرنے کی جو جگہ تھی جنہیں ہٹ کیا گیا ہے, وہیں پہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ذخیرہ جہاں پہ کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ ایران کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلاکیڈ کے ذریعے جو بنیادی کام کیا وہ یہ ہے کہ ان کا تیل باہر نہیں جائے گا. پھر یہ پمپنگ روک دیں گے, جو پمپنگ کے ذریعے تیل نکالا جاتا ہے وہ روک دیں گے. اس کے نتیجے میں جب چند دنوں کے لیے پمپنگ رک جائے گی تو وہ کنویں خشک ہو جائیں گے. یعنی ایک سرٹن پیریڈ مثلا 10 دن 20 دن 1 مہینے کے لیے جب وہ پمپنگ نہیں ہوگی تو کنویں خشک ہو جائیں گے. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ رکے گی کیسے؟ وہ رک سکتی ہی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیل ایران سے افغانستان جا رہا ہے. آپ نے اس کے ثبوت کے لیے میں سراج الحق صاحب کا ایک بیان کوٹ کیے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے بات کی ایرانی افغانستان میں کچھ دوستوں سے, تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو تیل کی 1 روپے کی قیمت نہیں بڑھی ہے. انہوں نے کہا پہلے ہمارے پاس نلکے کے ذریعے آتا تھا اور اب ہمارے پاس پائپ کے ذریعے آ رہا ہے. جنگ کے بعد سے اب تو کہیں نہیں جا رہا ہے نا, تو وہ پائپ کے ذریعے تیل آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 1 روپے بھی قیمت نہیں بڑھی ہے. اچھا جو پڑوسی ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے بالآخر کسی نہ کسی حد تک تیل کسی نہ کسی ذریعے کے ذریعے وہاں بھی نکل جاتا ہے. خود ایران کی عوام 9 کروڑ ہے, ان کا اپنا مصرف بھی زیادہ ہے. لیکن اسٹاک کی جگہ دیکھیں نا, ایک مرتبہ تیل نکل رہا ہے, لا رہے ہیں آپ دوسرے ممالک کو جہاں چاہیے وہاں بھیج رہے ہیں. خود اپنے علاقے کے اندر اپنے ملک میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو لازم بات ہے اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اپنے ذخائر کے اندر اس کو اسٹاک کرتے ہیں.
تو جن ذخائر کو مارا گیا ہے یا جن پلانٹس کو ہٹ کیا گیا ہے وہ تو کم ہو گئے نا, ان کا اسپیس کم ہو گیا, تو وہ جب تک دوبارہ فعال نہ ہو جائیں اور ہمارے پاس ذخیرہ اچھا میرے اندوزی کی آخری جگہ. 2 سوال جس کا شارٹ کامنٹ چاہیے. ایک یہ کہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ 30 میزل موبائل سائٹس جو ہیں وہ بحال ہو گئیں, اسٹاک پائل کے اندر پھر سے اضافہ کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ سر یہ تو جنگ کے دوران ہی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے اس کی ویڈیوز جاری کی ہیں کہ نہ ہماری ڈرون پروڈکشن رکی ہے نہ ہماری میزائل پروڈکشن رکی ہے, دونوں چیزیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ زمین کے اوپر بنایا ہی نہیں تھا, سب کچھ ہمارا نیچے تھا. یعنی وہ ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے نا یار مکان ہے تمہارا, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس فلیٹ ہے, وہ کہتے ہیں فلیٹ دا کی کرنا ہوتا ہے ہی ہوا چ. تو یعنی انہوں نے ہوا والا کام ہی نہیں کیا, زمین کے نیچے والا کام کیا, اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر میرا ایک آخری سوال کہ جناب مرتضیٰ نگری نہ تو پامسٹ ہے, نہ نجومی ہے, نہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں, نہ کوئی چڑیا ہے, نہ کوئی چڑیا, نہ کوئی اندر کی اس وقت خبر ہے, لیکن جناب مرتضیٰ نگری ایران میں رہتے ہوئے ایران کے لوگوں کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے 1 مہینے کا منظرنامہ کیا وضع کر سکتے ہیں کہ ایران کے ہاتھ میں کیا ہوگا, دنیا کے پاس پیغام کیا ہوگا, اور آسانی کس کے لیے ہوگی؟ دیکھیے یاسر بھائی, میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایران میں جو جنگ شروع کی گئی تھی وہ صرف اسی بنیاد پر شروع کی گئی تھی کہ ایران کے لوگ اپنے نظام کو پلٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک, ورنہ اس کیلکولیشن کو امریکن ایجنسیز نے ٹرمپ تک پہنچا دیا تھا کہ ایران سے لڑنا ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ جسے آپ ہضم کر جاؤ گے وہ آپ کو نگل جائے گا. ان کے پاس ان کے وسائل, ان کا 47 سال سے مسلسل کیا ہوا کام, اس پورے خطے میں ان کا پھیلاؤ جس کی آپ بات کر رہے تھے بہت بڑا ہے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور اوباما نے یہ بات خود کہی نا انٹرویو کے اندر کہ 7 اسرائیلی وزیر اعظم ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے انہیں نہ کر کے بھجوایا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم لڑیں گے تو یہی حال ہوگا جو ابھی ٹرمپ کا ہوا ہے. صحیح, اسی لیے ہم نے کبھی ترجیح نہیں دی, ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود تھی اور ہم جانتے تھے کہ ایران کی پاور کیا ہے. صرف اور صرف نیتنیاہو اور موساد کی جو ٹیم ہے انہوں نے ٹرمپ کو خواب دکھایا کہ ہم نے انٹرنلی سب کو خرید لیا ہے, اپنے ہمراہ کر لیا ہے, اب جو ہے وہ صرف اور صرف اوپر کی ایلیٹ کو اسیسینیٹ کرنا ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ٹوٹل یہ بات تھی, عوام کے اوپر یہ جنگ تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہی عوام جسے وہ سمجھے تھے ہم نے خرید لیا ہے, وہ سارے نظام کی بیک پر آ کے کھڑے ہو گئے نا. ٹھیک, تو ایران میں جب تک لوگ نظام کی پشت پر ہیں, یہ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں, دنیا کی تمام قوتیں بھی مل کر آ جائیں انہیں نہیں بٹھا سکتی, کیونکہ وہ لڑنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اندر لڑنے کا حوصلہ ہے. بھئی ایک عورت کے 8 بچے مر جائیں ایک میزائل کے دھماکے میں, اس کے اپنے بیٹے, ان کے بچے ملا کے اس کے خاندان کے 8 یا 9 فرد, وہ عورت ان جنازوں کے اوپر جھنڈا لے کے کھڑی ہوئی اور کہہ رہی ہے اگر اللہ مجھے 12 اور دیتا تب بھی میں قربان کر دیتی. آپ کیسے ہرائیں گے؟ اور اگر آپ مثال کے طور پر جیت بھی گئے, فار ایگزامپل اگر آپ بوٹس آن گراؤنڈ کا معاملہ ہو بھی گیا, آپ آ گئے, آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ کو وہ رہنے دیں گے وہاں پہ؟ جنازہ نکال دیں گے نا وہ تو. سر کیسے کامیابی ہوگی؟ کوئی ایک سوچ مجھے بتا دیجئے. آپ نے سب کچھ اڑا دیا, انفراسٹرکچر اڑا دیا, انرجی. اب ایک ہی حل ہے نا آپ کے پاس, بھائی یہ ہے کہ یہ آپ پورے ایران کے اوپر ایٹم بم ماریں, جڑ سے ختم کر دیں. اور یہ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. پوری دنیا کو ان کو یہی جواب دینا مشکل ہو گیا ہے کہ میناب کے 168 بچیوں کو آپ نے کیوں شہید کیا. وہ میں نے وہ دیکھا آرمینیا کے اندر جو سفارت خانہ ایران کا, انہوں نے کیرولین لیوٹ جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی, اس کی بیٹی کی تصویر لگی ہوئی, تو اس کو اوپر مبارکباد پیش کی اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس کا ماتھا چومتے وقت یہ ان 168 بچیوں کو بھی یاد رکھیے گا جن کے اوپر آپ کے باس نے حملہ کروایا اور آپ اپنے باس کے اس حملے کی تعیل بیان کرتی رہیں اور اس کی توجیحات بیان کریں, تو جب آپ اس کا ماتھا چومیں گی تو ان ماؤں کو یاد رکھیے گا جو ان کا ماتھا چومتے. تو یہ آپ بتائیں نا, یہ 168 بچیاں ان کی گلے کی ہڈی بنے رہیں گی کئی سالوں تک, جو یہ نکل نہیں سکیں گے. مجھے بتائیے پھر اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیں گے؟ تو جب تک ایرانی عوام کھڑی ہوئی ہے, صحیح, ان کے کسی کے اندر بھی یہ چارہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے اس نظام کو ڈریل کر کے اپنی مرضی کی حکومت یا اپنی مرضی کے فارمولے ایران سے نکلوا سکتے. اپنی مرضی کے فارمولے ایران سے نکلوانا جو ہے وہ دیوانے کا خواب لگتا ہے اور کسی بیمار ذہن کی اختراع دکھائی دیتی ہے.